منیر ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی باری آئی۔ اس نے پیسے نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ سن ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب ٹٹولی لیکن اس کی جیبوں سے ٹکٹ کے پیسے نہ نکلے۔ وہ مایوس ہو گیا۔ اس نے فلم کے لیے اتنا انتظار کیا تھا کیونکہ فلم کی ہیروئن اس کی پسندیدہ تھی اور آج ایڈوانس بکنگ بند ہونے کی وجہ سے اسے اسٹال سے ٹکٹ لینی پڑ رہی تھی۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ کسی نے اس کی جیب کاٹ لی۔ واپس جانے کے لیے مڑا، اچانک کسی لڑکی نے اس کا نام لے کر اس کو پکارا۔ وہ چونکا کیونکہ اس کی شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ ابھی اسے آئے شہر میں 15 دن ہوئے تھے اور وہ 2 روز پہلے کرائے کے مکان سے منتقل ہوا تھا، تو پھر یہ لڑکی کی آواز کیسی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ منیر اس قدر حسین لڑکی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھلا اس قدر حسین لڑکی اور وہ بھی مجھے بلائے گی؟ منیر صاحب، لڑکی نے پھر آواز دی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس لڑکی نے کہا، یہ لیجئے اپنا پرس اور آئندہ احتیاط کیجئے گا۔ منیر بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا، لیکن یہ آپ کو کیسے ملا؟ میں کوئی چور نہیں ہوں۔ گاڑی سے اترتے ہوئے یہ میرے پاؤں سے ٹکرایا، کھول کر دیکھا تو آپ کا نام پتہ چلا اور تصویر دیکھ کر آپ کو پہچان گئی اور آپ کا نام لے کر پکارنے کی جرت کی۔ بہت بہت شکریہ، میں سمجھا کسی نے اڑا لیا ہے۔ منیر نے ٹکٹ لیا اور فلم دیکھنے چلا گیا۔ اب ہیروئن اس کے ذہن سے غائب ہو رہی تھی اور ہیروئن کی جگہ اس لڑکی نے لے لی تھی۔ اس کا جی چاہا جہاں فلم ختم ہونے پر اس لڑکی سے بات کرے، مگر ہمیشہ کی طرح شرم آڑے آ گئی اور وہ سوچتا ہی رہا۔ وہ لڑکی اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ صحیح طریقے سے کام ہی نہ کر پاتا۔ اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہر قیمت پر اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ دوسرے روز دفتر سے واپسی پر وہ گرلز کالج کے سامنے سے گزرا۔ وہ لڑکی اسے نظر آئی۔ اس کی موٹر سائیکل نے جیسے خود ہی بریک لگا لیے۔ آپ پیدل جا رہی ہیں؟ کیا میں پیدل نہیں چل سکتی؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئیے میں گھر پہنچا دوں۔ ویسے بھی آپ کے احسان کا بدلہ بھی چکانا ہے۔ اگر آپ بدلہ چکانا چاہتے ہیں تو میں پیدل ہی بھلی، اگر آپ ہمدردی کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گی۔ آپ کے احسان کا بدلہ تو میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ اب آپ آ جائیے۔ منیر نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ لڑکی بیٹھ گئی۔ منیر کا دل دھڑکنے لگا۔ کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ یوں جانا اسے بہت عجیب لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گردن فخر سے اونچی کی کہ وہ اتنی حسین لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے۔ لڑکی راستہ بتاتی گئی۔ وہ شہر کے خوبصورت ترین علاقے میں پہنچ گئے۔ بس یہاں روک دیں۔ ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے کہا۔ کوٹھی دیکھ کر منیر نے لڑکی کے امیر ہونے کا یقین کر لیا۔ آئیے اب آپ ایک کپ چائے پی کے جائیے۔ منیر خود یہی چاہتا تھا۔ وہ اندر چل پڑا۔ کوٹھی بہت بڑی تھی۔ ہر چیز کرینے اور سلیقے سے سجائی گئی تھی۔ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ جی ہاں، میرے والدین نہیں ہیں۔ انہوں نے جو روپیہ چھوڑا اس سے میں نے یہ کوٹھی خریدی اور یہاں تعلیم مکمل کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ 2 ملازم ہیں۔ منیر دل ہی دل میں خوش ہوا کہ چلو لڑکی اکیلی ہے اور پھر والدین کی رسمی دیوار بھی نہیں ہے، بات پکی ہو جائے گی۔ اس لڑکی سے ملنا آسان ہو گیا۔ آپ بھی اکیلی ہیں اور میں بھی اس شہر میں اجنبی اور تنہا رہتا ہوں۔ ملاقات ہوتی رہے گی۔ ہاں، ملتے رہنا اچھی بات ہے، لیکن ابھی تک آپ نے
میرا نام نہیں پوچھا جبکہ میں آپ کا نام جان چکی ہوں۔ ارے ہاں، منیر کو جیسے خیال آ گیا، واقعی میں آپ کا نام پوچھنا بھول گئے یا ضرورت محسوس نہیں کی؟ ضرورت تو بہت محسوس کی لیکن ہمت نہیں پڑی، منیر نے اعتراف کیا۔ لڑکی مسکرائی۔ منیر کی ہمت بندھی۔ دراصل مجھے آپ کا حسن دیکھ کر کچھ بھی پوچھنے کا حوصلہ نہیں رہا۔ میرا نام شہزادی ہے۔ منیر کے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی۔ شہزادی، بعض نام شخصیت کے کس قدر آئینہ ہوتے ہیں۔ تم واقعی شہزادی ہو میرے دل کی۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ چائے پی کر منیر نے اجازت چاہی۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور دنیا داری کا احساس بھی اسے مجرم بنا رہا تھا۔ اگلی شام وہ پھر شہزادی کے پاس چلا گیا۔ وہ بہت چاہت سے ملی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ آئیں گے، اسی لیے میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کباب تیار کیے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کھانا بھی پکانا جانتی ہوں گی۔ وہ بولا۔ چائے کے بعد باتیں ہوتی رہیں۔ منیر نے اندازہ لگایا شہزادی جس قدر حسین ہے اس سے کہیں زیادہ سگھڑ اور سمجھدار ہے۔ اس کی باتوں میں مٹھاس تھی، اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے انداز میں ایک شاہانہ وقار تھا۔ اس کے پاس سے اٹھنے کو منیر کا دل نہیں چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شہزادی سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے سوچا شہزادی بھی اکیلی ہے اور میں بھی، بات بن جائے تو شہزادی کو ساتھ لے کر ماں کے پاس چلا جاؤں گا۔ ماں پہلے ہی میرے لیے لڑکی کی تلاش میں ہے۔ شہزادی اسے یقیناً پسند آئے گی۔ اسے شہزادی سے ملتے 4 روز ہو رہے تھے۔ اب وہ بری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دن بھر وہ دفتر کا کام بھی صحیح طور پر نہ کر سکتا تھا اور شام ہوتے ہی شہزادی کی طرف چل پڑتا۔ ایک روز کام کی زیادتی کی وجہ سے شہزادی کو ملنے نہ جا سکا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، سامنے شہزادی کھڑی تھی۔ منیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اچانک شہزادی کے آ جانے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ اندر آنے کو بھی نہیں کہیں گے؟ شہزادی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ منیر کا کمرہ بے انتہا گندا ہو رہا تھا۔ جا بجا کتابیں پڑی تھیں، میلے برتن ادھر ادھر پڑے تھے۔ منیر شرمندہ ہو رہا تھا۔ آپ کو میرے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ ڈھونڈنے سے کیا نہیں مل جاتا منیر صاحب؟ شہزادی نے منیر کے کمرے کی ہر چیز سلیقے سے رکھی، پھر خود ہی چائے بنائی اور منیر کو بھی دی۔ آپ کا کمرہ آسیب زدہ لگتا ہے۔ آسیب زدہ؟ وہ کیسے؟ منیر نے حیرت سے پوچھا۔ اس قدر ویرانی اور وحشت ہے اس کمرے میں کہ یہاں جن بھوتوں کا بسیرا لگتا ہے، لیکن میں بھوت پریت پر یقین نہیں کرتا۔ یہ محض انسان کا وہم ہے، خام خیالی ہے۔ ہو سکتا ہے، شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا، میں چھوڑ آؤں آپ کو؟ منیر نے پیشکش کی۔ بہت بہت شکریہ، آپ کام کیجئے، کل شام کو ضرور تشریف لائیے گا، میں منتظر رہوں گی، شہزادی نے جاتے ہوئے کہا۔ منیر کو یقین ہو گیا کہ شہزادی بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، ورنہ وہ کیوں آتی اور پھر کل کے لیے کہنا یہ محبت کی نشانی ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اگلی شام وہ تمام کام چھوڑ کر شہزادی کے پاس پہنچا۔ شہزادی اس کی منتظر تھی۔ کافی پینے کے بعد شہزادی اس کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ بیڈ روم کا ماحول گلابی تھا۔ گلابی پردے، گلابی قالین اور بستر پر گلابی چادر، حتیٰ کہ دیواریں بھی گلابی رنگ کی تھی۔ منیر کو بیٹھنے کا کہہ کر شہزادی باتھ روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ منیر کے سامنے کھڑی تھی اور منیر ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی بہت تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ منیر صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ذرا بتی جلا دیجئے، شہزادی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ منیر نے چاروں طرف دیکھا، اسے سوئچ کہیں نظر نہ آیا۔
اس کمرے کا سوئچ باتھ روم میں ہے۔ شہزادی نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ اچھا رہنے دے، میں خود ہی جلا دیتی ہوں۔ شہزادی نے ہاتھ بڑھایا۔ منیر نے اس کی طرف دیکھا۔ بستر سے باتھ روم کا تقریباً 12 فٹ کا فاصلہ تھا اور شہزادی نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ باتھ روم میں لگے ہوئے سوئچ کی طرف بڑھا دیے۔ منیر خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ڈر کے مارے حرکت بھی نہ کر سکا۔ منیر صاحب، آپ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتے نا؟ منیر کی زبان کنگ ہو گئی۔ وہ مشکل نفی میں سر ہلا سکا۔ مگر میں رکھتی ہوں۔ شہزادی کے یہ آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد بیڈ روم خالی تھا اور منیر پاگلوں کی طرح باہر بھاگ رہا